مسلم بن عقیل نے جب ابن زیاد کے سپاہیوں کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازہ پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازہ سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا، اس مقابلہ میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان کے سب حربوں کا تن تنا دلارانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ محمد بن اشت نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ مسلم بن عقیل تن تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے۔ ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے، ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت بھی مسلم بن عقیل نے کہا، یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشت نے کہا، نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشد کے ساتھیوں میں عمر بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوا۔ اس کے بعد محمد بن اشد سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستہ ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں۔ کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشد نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشد نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشد کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا، اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشد ابن عقیل کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصہ سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشد خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشد کا امن دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے، اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علادہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیا ہے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستہ سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا،
تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلہ کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلہ کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔